क्या सब आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में JU गली में जा रही है एंड देयर इज नो वे आउट? मेरा ख्याल है सारी जो लड़ाई है नामिर मतीन साहब ने शुरू करवाई थी 1 सितंबर को, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब इन्होंने जब मौलाना साहब को खुद एक तीली लगा के ना बैठे पूरा एनालिसिस फरमा रहे हैं कि जनाब इदारों का यूँ होना चाहिए तो वो होना चाहिए, तो तीली तो लगाई थी आमिर साहब ने जब इन्होंने मौलाना साहब वाली खबर स्टोरी ब्रेक की थी कि मौलाना साहब के असासों की डिटेल भी शेयर की थी कि कैसे कैसे इंक्वायरी करके नायब के पास आ गया, और इन्होंने कहा था कि जनाब नायब जो है ना बिल्कुल एक यहाँ पे टार्जन की तरह, चीते की तरह ना मौलाना साहब पे झपट पड़ेगा और इनके फ्रंट मैन एंड कंपनी बला बला पकड़े सारे फड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सब फड़े जाएंगे। सर लेकिन आपने कहा था कुछ नहीं होगा। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि जनाब के नायब जिसको मरियम नवाज ने जाके उनके दरवाजे पे पत्थर मारे, वट्टे मारे, छितर मारे लाहौर में, उसके बाद नायब को उनका कुछ नहीं कर सका, तो मौलाना साहब जो उनसे बड़ी चीज़ हैं, बड़े बिग उनके पास अपनी कंस्टिट्यूंसी भी है, क्राउड पुलर भी हैं उनके पास, तो आप कह सकते हैं वायलेंट और मिलिटेंट किस्म के बंदे भी हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं थी कि वो जाके हायर करें, जैसे मरियम नवाज साहबा ने उन पर इल्ज़ाम लगता था, उन्होंने वट्टे शट्टे और दीगर जो भी चीज़ें थी हायर की थी। तो मैं वहाँ से कह रहा था जो मरियम नवाज साहबा को हैंडल नहीं कर सका नायब, और बाहर से वो उनको बुलाती रही हैं कि भाई साहब मुझे अंदर आने दो, तो मौलाना साहब को कैसे कर सकेंगे? एक कॉमन सेंस की बात है। खैर बात बढ़ गई वहाँ से, बात वहाँ से बढ़ गई, आमिर साहब भी डटे रहे, फिर इन्होंने 2-4 फॉलो अप किए, उसके बाद उन्होंने धमकी दे दी कि हम कोर कमांडर के जाके वहाँ पेशावर के कोर कमांडर के हम घर के हम बाहर बैठ जाएंगे। उन्होंने ये धमकी ताऊद रहमान साहब ने कल परसों फिर ये दोहराई है, ये वाली दोहराई है। अब वो उनको एक बात की चल गया पता सर, मेरा ये ख्याल है, मेरी असेसमेंट, कि जब नवाज शरीफ साहब ने अटैक किया ना, और मरियम नवाज साहबा ने भी किया जलसों में, नाम लेके किया उन्होंने, और उन्हें ये पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव बंधे हुए हैं, बल्कि बाज़ तो ये भी कहते हैं कि शायद उनसे राब्ते भी किए गए हैं बैकडोर चैनल्स के कि भाई साहब आप हमारे नाम तो ना लें, जो बाद में उसने भी कहा, आपने 2-4 लोगों ने बात भी की, इस बात में सच्चाई भी है। उन्हें ये फील हुआ कि अगर इनका नाम लिए जाए, अगर इनका थोड़ा सा इनको क्वेश्चन किया जाए और कोई बातचीत इनके बारे में की जाए, तो ये थोड़े से ये दबाव में आ जाते हैं, ये बैक फुट पे चले जाते हैं। ये इंप्रेशन वहीं से आया है जिनका वो आज वो जिक्र कर रहे हैं कि हम जाएंगे, बाहर भी बैठेंगे और हम वहाँ पे आके जो भी करना है धरने शरने देंगे। एक चीज़ हम बार बार यहाँ पे कहते रहते हैं, फिर दोहरा देता हूँ क्योंकि यहाँ गजनी कौम है, उनको समझ नहीं आती हमें, वो ये है कि पावर जो होती है अनसीन होती है। ये जो खौफ होता है ना किसी बंदे का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी की आपकी कुर्सी का, उस वक्त तक होता है जब तक वो बंदा आपके सामने नहीं आता, पीछे बैठे होते हैं। बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे में, और ये इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी से, या उनके, हम तो ये तो नहीं कहते इमरान खान साहब ने खुद किया होगा जानबूझ के, चले हम यूँ कहते हैं उनको सितारों ने उनके आगे यावरी की है, उनको फेवर की है कि पहले नवाज शरीफ साहब सीधे हो गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने 2-2 हाथ कर लिए, उसके बाद मौलाना साहब उनके सबसे बड़े मुखालिफ थे, अब ये सीधे हो गए हैं उनके साथ। अब इमरान खान साहब को तो इसमें अपनी नज़र आती है कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ से हो गया, कि अब माजी में होता था कि पहले साजिशें होती थी कि आपके पोजीशन जो होती थी वो आर्मी जनरल्स के साथ मिल के साजिशें करके लॉन्ग मार्च करवा के यहाँ इस्तीफे दिलवा के पूरे का पूरा पलट देते थे, ये माजी में ये होता था। अब इमरान खान साहब कम से कम इस बात पे उनको सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये उनके साथ मिलकर साजिशें नहीं कर सकते। हाँ ये ज़रूर हो सकता है इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इतने ज़्यादा दबाव में आ गई कि एक तरफ से उनको घेरे में डाला हुआ है नवाज शरीफ साहब ने, उधर मरियम नवाज साहब ने उनका सांस बेहाल किया हुआ है, साथ में आते जाते अपने बिलावल साहब में 2-4 वो थोड़े से चूंडियाँ मार लेते हैं, अब मौलाना साहब उनको टक्कर गए, तो एस्टेब्लिशमेंट अकेली कब तक इस बोझ को उठाएगी, ये समझते हुए कि हमने खान साहब की प्रोटेक्शन करनी और खान साहब के जो एनिमीज़ हैं हमने उनको हैंडल करना, और खान साहब ने आराम से बैठ के उन्होंने चाय काफ़ी पीनी है और उन्होंने दिन में 2-4 तकरीरें करनी है, जो भी उनका मूड करे। ये भी मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी जान बचाने के लिए सियासत, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हो रही है सारी, ये भी मुमकिन है कि अपनी जान बचाने के लिए वो फिर कोई बड़ा कोई ग्रैंड वो आगे रिकन्सिलेशन जिसकी बात वो कर भी रहे थे, हमने 2-4 दफ़ा बताई भी है, वो उसकी तरफ आके चल पड़े, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ चल पड़े। वो क्या मान रहे हैं, वो इतनी बड़ी प्राइस नहीं मांग रहे एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे जर्नलों से ज़रा जहन में रखिएगा। इसलिए इमरान खान साहब जरा थोड़े से जागते रहना, ज़्यादा वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उस पर तसल्ली करके ना रहिएगा। प्राइम मिनिस्टर का सर मांग रहे हैं, ना नहीं सर, वो सार नहीं मांग रहे, जरा थोड़ा सा डेलिकेट, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डेलिकेट थिंग्स। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपसे हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब को छुट्टी करवा दें, इनको डिसमिस कर दें, खुदा ना खासा मार्शल लगा दें, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे। आप जरा गौर से उनके स्टेटमेंट पढ़ें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब आप एक मेहरबानी फरमाएं, जो आपकी डोमेन है जहाँ पे आप बैठे पिंडी तक रहें, आप पारा तक रहें, आप पॉलिटिक्स को आके, जैसे उसने नहीं कहा किसी कर्नल साहब का नाम लिया कि पार्लियामेंट को अकेला बंदा चला रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं आप न्यूट्रल हो जाएं, आप पीछे हट जाएं, हम इमरान खान साहब को हैंडल कर लेंगे, हमने बंदे तोड़ने छोड़ने, हम तहरीक एतमाद भी ले आ सकते हैं, हम चौधरी परवेज साहब से भी बात कर लेंगे, हम इसके बाद MQM से भी बात कर लेंगे, हमने किसको दे दिलाना है वो हम कर लेंगे। आप न्यूट्रल हो जाएं, आपकी प्रेजेंस हमें इमरान खान साहब के पीछे पोलिटिकली
نظر نہیں آنی چاہیے. یہ ان کی ون میجر ڈیمانڈ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھانمتی کا کنبہ بنا کے عمران خان صاحب کو دیا ہوا ہے, آپ کی وجہ سے چودھری جو ہیں گجرات کے کمپنی کے وہ کہیں نہیں جا سکتے, ایم کیو ایم کے پیچھے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو کیا ہوا ہے, باپ پارٹی جو ہے اس کو پکڑ کے دیا ہوا ہے, یہ وٹ ایور جو بھی ہیں. سو وہ جو دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں ان کا ایک ہی مقصد, اور مجھے خطرہ ہے تھوڑا سا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ دیر تک اس طرح کے اٹیکس کو برداشت نہیں کر سکے کہ ود ان انسٹیٹیوشن ان کے لیے پرابلم ہونا شروع ہو جائیں کہ بھائی صاحب, جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ماضی میں ایک جو بھی تھا پولیٹیکل رول تھا آرمی کا, اسٹیبلشمنٹ کا تھا, لیکن پھر بھی تھوڑا سا دید حیا, کوئی مروت, کوئی مصلحت رکھی جاتی تھی. وہ اب وہ بات ختم ہو گئی, بات اب ڈائریکٹ ناموں پہ آ گئی ہے, اور ساتھ میں ناموں کے ساتھ ایک چارج شیٹ بھی انہوں نے بنانا شروع کر دی ہے. انہیں یہ پکا احساس ہو گیا ہے آپ نے کچھ ان سے لینا ہے تو ان کے نام لیں, ان کو تھوڑا سا کے ان کو ٹیز کریں, ان کو بتائیں. اب یہ کہہ دینا ہم جی ایچ کیو کے باہر جا کے دھرنا دیں گے, یہ کتنی بڑی انٹرنیشنل سٹوری ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا. آلریڈی آپ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں 2-4 ملک ہیں ان کے پیچھے ہیں, 2-4 ملکوں کا ہمیں بھی پتہ ہے کون سے ملک ہے جن کے ساتھ خان صاحب ہمارے اسٹیبلشمنٹ بگاڑ بیٹھی ہے, جو میرا خیال ہے نہیں بگاڑنی چاہیے تھی, مائی اوپینین. سو یہ سارا کچھ وہ جو کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو لاسٹ میں کہوں ان کو خفیہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. آپ نے سیاستدانوں کو بلا کے ملاقاتیں شروع کی, یہ اسی کا نتیجہ نکل رہا ہے آپ کے لیے. آپ کو ان کو گھر بلا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کمپنی کو نہیں ہوسٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے آپ کی ویکنیس سمجھا ہے. آپ کو یہاں پہ آئی ایس آئی کے میس میں بٹھا کے ان سیاستدانوں کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی جی بی پہ یا وٹ ایور جو بھی آپ کے کانسٹیٹیوشنل تھے, جو بھی مسئلے تھے. آپ کو ان سے ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا, آپ کو ان کو اس کے بدلے میں لین دین نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی لین دین نے, ووٹ مانگنے نے, اسی بریفنگ نے, خفیہ ملاقاتوں نے آج آپ کو اس پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے کہ وہ جو آپ کا یہ ہوتا ہے نا خوف ہوتا ہے, وہ فیئر آف انسین جرنیلوں کا ہوتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا, عزت سادات, وہ آپ نے ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو. اچھا یار یہ تو نارمل لوگ ہیں, ہمارے طرح ہنستے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, گپ بھی مارتے ہیں, چائے بھی اسی طرح پیتے ہیں, اور بیٹھ کے 2 ان کی آنکھیں ہیں, 1 ناک ہے, اتنے یار جیسے ہم ویسے ہی ہیں, دے آر نارمل ہیومن بینگ. آپ نے جو خوف تھا ان پہ وہ اتارا ہے, کیونکہ آپ بہت زیادہ پارلیمنٹ کے اندر یہ گھسے ہیں, بہت زیادہ آپ نے عمران خان صاحب کو یہ آپ کے تاثر دیا ہے, اور عمران خان صاحب مزے سے سائڈ پہ بیٹھ گئے کہ بھائی صاحب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں, آپ ان سے ہینڈل کریں. حالانکہ آپ کو عمران خان صاحب کو مجبور کرنا چاہیے تھا کہ بھیا یہ سیاسی کام ہے, آپ پارلیمنٹ چلائیں, آپ ان سے بات کریں, کرپٹ ہیں, برے ہیں, اچھے بھی ہیں, اب ایک آپ اس کا سسٹم کا حصہ ہیں. سو عمران خان صاحب پلیڈ ہز کارڈ ویری سمارٹلی, انہوں نے ان کو اگینسٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے اور اپوزیشن کو. لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں لاسٹ, عمران خان صاحب کو اس کے بعد آ کے سکون کا سانس نہیں لینا چاہیے, کیونکہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کچھ آنے والے دنوں میں کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے. اب وہ سٹیپس کیا ہوں گے, نیوٹرل ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں. سو مولانا صاحب کی بالکل عامر صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے تھریٹ کیا ہے لندن سے بیٹھ کے, انہوں نے تھریٹ کیا ہے گھر بیٹھ کے کہ جناب آپ ہمارے نیب کے کیسز جو آپ ہمارے اوپر کھلوا رہے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں. بہرحال یہ تھا ایک میری رائے ہے. کیا ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ وہ بہت ڈر گئی ہے اسٹیبلشمنٹ, وہ کچھ ان کا کیا نہیں جا سکتا, ہو چکا ہوا ہے ان کا. یہ ایسے نہیں ہے کہ بلوچستان کی پوری پارٹی جو ہے نا تقریباً وہ بغاوت کے لیے اکٹھی ہوگی ہے. جو میری اطلاعیں آئی ہیں انہوں نے متبادل ڈویژن ایک بلوچستان کی پارٹی کے اندر تو آلریڈی آ چکی ہوئی ہے, ابھی کے پی میں اس طرح کی ڈویژن نہیں ہے, بلوچستان میں آ چکی ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ کلاسا تو کہہ رہے ہیں نہیں ان کو نہیں ان سے ملنا چاہیے تھا, وہ کہہ رہے ہیں ان کو ان سے نہیں ملنا چاہیے تھا. حافظ حسین احمد صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو دھرنا یہاں پہ جے یو آئی نے دیا تھا, اس کے بعد جو ہے یہ چودھری شجاعت صاحب کی انہوں نے ساتھ گارنٹر کے طور پہ بٹایا تھا, اور انہوں نے جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ مولانا فضل الرحمان نے کی تھی, اور ان کو یہ امید دلائی گئی تھی, وعدہ کیا گیا تھا کہ مارچ تک, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کل پرسوں حسین پہلے بھی اس کی بازگشت ہوتی رہی ہے, مگر کیونکہ اب حافظ حسین احمد نے یہ ٹی وی پہ کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا جی یہ کہ جی ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مارچ تک جو ہے نا عمران خان کی گورنمنٹ کو فارغ کر دیا جائے گا. 23 جنوری کا تو وہ اس لیے جو نام شام آ رہے تھے تو یہ وہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ہے. وعدہ کس نے کیا تھا؟ یہ ان کے بقول حافظ حسین, میں بیچ میں میسنجر ہوں, سو لہٰذا میری معافی کی جائے. ویسے مجھے پتہ ہے, میں بتاؤں گا. ہم سن رہے تھے مگر ہم خود نہیں تھے کہہ سکتے, مگر حافظ حسین احمد صاحب کا کہنا تھا کہ جناب یہ جو ان کا تو یہ اس پہ اعتراض تھا, ان کا ایک تو ویسے چودھری شجاعت صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کا نام لیا جا رہا ہے کہ آپ نے ساتھ میں بیٹھ کے گارنٹی دلوائی تھی, آپ گارنٹر تھے بیچ میں ان کے وردی والوں کے اور
اس میں بیٹھ کے جہاں یہ ان کے ساتھ وعدے کے کہ اب دھرنا اپنا کال آف کر دیں. حافظ حسین احمد صاحب نے 2-3 اعتراض کیے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور یہ جمہوریت کے لیے آپ یہ لڑائی کر رہے ہیں, تو آپ کس سے پوچھ کے, پارٹی سے اپنی سے پوچھ کے بغیر آپ جا کے جب خود میٹنگ کر رہے ہیں, اور وہ جو عمران خان کی گورنمنٹ کو اتروانا تھا وہ کوئی جمہوری آئینی طریقہ تو نہیں ہونا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ سے وہ کیونکہ چلاکی نہیں ہو سکی کہ آپ نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان کو نہیں ہٹا سکے, تو اب آپ کھلے طریقے سے جمہوریت کا نام نہ لیں, آپ پھر کہیں کہ ہم بھی اسی طرح کی گیم کر رہے ہیں. تو یہ اس میں سے یہ ووٹ کو عزت دو اور یہ جمہوریت کے لیے لڑائی اور یہ ایک تو بند کیا جائے. تو دوسرا یہ چوہدری شجاعت صاحب کی جو گارنٹی کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں, تو میرا خیال یہ بھی کھل کے باتیں آ جانی آئیں. مگر اب جو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, جو آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 2 پارٹیز نے جو کہ گورنمنٹ کی الائز ہیں, گورنمنٹ کی یاد رہے کہ کولیشن بڑی کمزور ہے. 2-4 اس وقت جو ہے نا ٹوٹل 5-6 ممبرز کے اوپر ہے, زیادہ بڑی کولیشن نہیں ہے. 172 چاہیے ہوتے ہیں نا, تو ان کی زیادہ نہیں ہے. یہ ڈیپینڈنٹ ہیں 3 الائز کے اوپر. ایک کا نام ایم کیو ایم ہے, ایک کا نام جی ڈی اے ہے, اور ایک کا نام ہے کاف لیگ جو ہے نا. یہ 3 پہ ہیں ان کے انحصار ہے. ان 3 میں سے 2 آج, ایک پہلے کاف لیگ ہلکی بلکی بولتی رہتی تھی, آج کل ذرا ان کو کچھ ڈیل مل گئی ہے, کچھ یا ملنے کا پروسیس چل رہا ہے, وہ خاموش تھوڑے سے ہو گئے ہیں. 2 پارٹیز باقی آج ایک دن اکٹھی بولی ہیں, اور سے بہت نیچے کی سیاسی قبر سے نکل کے آئے ہیں ایک شخص, ان کا نام ہے محمد علی دورانی. اب محمد علی دورانی سے زیادہ میرے خیال میں سخت لفظ یوز کرنا چاہ رہا ہوں ان کے لیے کہ ان سے زیادہ میں پاکستان کی اس میں سیاست میں 2 نمبر سیاستدان نہیں مانتا کسی کو. یہ کلاس کے 2 لوگ کہتے ہیں 9 نمبر, مگر میں سمجھتا 2 زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کہ یہ شباب ملی لے کے آئے, اس کے بعد یہ مشرف کے سپن ڈاکٹر تھے, اور یہ ان کے وزیر اطلاعات بھی تھے. تو یہ اب جو ہے نا آج انہوں نے نعرہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے لیے اور جمہوریت چاہنے کے لیے نا ڈائلاگ کے لیے وہ آگے ہے. مشرف کا سپن ڈاکٹر جو ہے نا, اب وہ ڈائلاگ اور جو ہے اس کے بچانے.